دیکھیں اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5۔ کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے، اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے۔ السلام علیکم دوستو، جیسے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ محمد علی مرزا صاحب پہ 295C لگی ہے، اور جس کے بعد بہت زیادہ جو بڑے علماء کرام ہیں انہوں نے بہت اچھے بیان دیے ہیں محمد علی مرزا کے بارے میں، اور بولا ہے کہ یہ جو ان پہ 295C لگی ہے وہ بالکل غلط ہے، اور جنہوں نے یہ 295C لگوائی محمد علی مرزا صاحب پر انہوں کو لالے پڑ گئے، اور انہوں نے سوچا کہ اب اس میں تو بہت جلدی وہ عدالت میں اس کو ڈیفینڈ کر لیں گے، اس سے نکل جائیں گے، اور انہوں نے پھر مطالبہ کیا کہ 295A یا پھر 153A لگائے جائے محمد علی مرزا صاحب پہ۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ 295A کیا ہوتا ہے۔ 295A ہوتا ہے کہ آپ جان بوجھ کے اسلام میں لوگوں کو ورگلائیں اور غلط الفاظ یوز کریں، اس میں لگتا ہے 295A۔ اور دوسرا 253 جو ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کو دوسرے گروہوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا اور ان میں دنگا فساد، مطلب کہ ان کو ایک دوسرے سے لڑائی کروانا، یہ ہوتا ہے 253A۔ اور جو محمد علی صاحب کی ٹیم ہے وہ جو انہوں نے جو نوٹس وغیرہ جاری کیے ہیں اس میں بتایا گیا کہ ہم لیگل طور پہ ٹوٹلی ان چیزوں کو اینالائز کر رہے ہیں، اس پہ ٹوٹلی کام کر رہے ہیں، اور جلد ہی امام صاحب باہر ہوں گے اور وہ اپنے کام کو جاری رکھیں گے۔ ورنہ اب چلتے ہیں جو مشہور آج کل وائرل ویڈیوز چل رہی ہیں مولانا اسحاق صاحب کی، وہ دیکھتے ہیں وہ کیا تھی۔ کہتے ہیں کہ عیسائی کا جھوٹا کھا لو، یعنی عیسائی کے ساتھ بیٹھ کے کھا لو مگر شیعہ کے ساتھ نہ کھاؤ۔ کیا شیعہ کے ساتھ رشتہ داری جائز ہے؟ کس طرح ذہن اندھا کر رکھا کہ وہ جو رسول اللہ کو مانتا ہی نہیں، دجال اور کذاب کہتا معاذ اللہ، دجال اور کذاب کہتا معاذ اللہ، دجال اور کذاب کہتا معاذ اللہ، اس عیسائی کے ساتھ کھا رہو جو حضور کے نام پر جان قربان کرتا ہے، صرف آپ سے اس کا ذہن مختلف ہے، آپ اس بیچارے کو کہتے ہیں اس کا نام۔ جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا مولانا اسحاق صاحب نے بہت یہ پہلے بات کی تھی یہ کہ جو کرسچنز ہیں نعوذ باللہ ہمارے نبی پاک کو جو سمجھتے ہیں، میں نہیں یہ بولوں گا، میں نے دیکھ لیا محمد صاحب کے ساتھ کیا ہوا، لیکن جو انہوں نے الفاظ یوز کیے وہ انہوں نے بھی یوز کیے تو ایک بڑے عالم تھے، تو اب محمد علی مرزا صاحب نے یہی چیز سمجھانے کے لیے یہ بیان کی تھی۔ اب جو مولانا اسد الطارق صاحب ہیں انہوں نے اس کے بارے میں کیا الفاظ یوز کیے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ ان فیوچر کیا ہوگا، وہ دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ علی بھائی کورٹ اور رول آف لا میں بلیو کرتے ہیں، اگر ان کے خلاف 295C کا مقدمہ درج ہوا ہے وہ اس کیس کو فائٹ کریں گے، ججز تھرو پراپر لیگل پروسیجر اس پہ فیصلہ کریں گے، اگر وہ فیصلہ کسی پارٹی کے پسند کا نہیں ہے وہ اس کو اپیل کرے گا، اور یہ معاملہ آلریڈی ٹو سپریم کورٹ جا سکتا ہے۔ انفیکٹ جو 295 کیس بھی بنا ہے، علی بھائی نے کہا کہ عیسائیوں کے ہاں ایک عقیدہ رکھا جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ٹھیک، انہوں نے کہا کہ اس عقیدہ ہونے کے باوجود اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم عیسائی عورتوں سے نکاح قائم کریں، ہم یہودیوں کے غلط عقیدوں کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں۔ تو وہ بتاتے اسلام کتنا ٹالرنٹ ریلیجن ہے کہ ڈسپائٹ آپ ہمارے پیغمبر کے بارے میں غلط چیز سوچیں، ہم آپ کے ساتھ کاروبار بھی کرتے ہیں، رشتے بھی قائم کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا ایک حسن ہے، خوبصورتی ہے، وہ پٹھا پہ گیا، ٹھیک ہے، وہ بندہ بتا رہا ہے اسلام کی ٹالرنس، تو مولویوں نے 295C ان کے اوپر لگا دیا۔ تو دوستو دیکھو، اسد اللہ طارق صاحب نے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بتایا کہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں وہ قانون کو بہت اچھے طریقے سے مانتے ہیں، اس کو ڈسپلن سے چلانا جانتے ہیں، وہ ایک اچھے طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کریں گے اور جلد ہی باہر آئیں گے، اور اگر وہ ان کو لگا کہ یہ چیز غلط ہے تو وہ آ کر باہر آ کے اس بارے میں سوری بھی کریں گے، ایکسکیوز کریں گے اور اس معاملے کو رفع دفع کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں جو مولانا جو ہمارے علماء کرام ہیں انہوں نے محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں کیا کیا ان کے بارے میں جو ڈیفینڈ کیا ہے وہ کون کون سی ویڈیوز ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں ان ویڈیوز کو۔ سب سے پہلے جو ہے ارشاد پٹی صاحب ہے، بہت ہمارے عزیز ہیں، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ان چیزوں کو اینالائز کیا ہے، کیونکہ انہوں نے 2 انٹرویوز کیے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ جو بندہ نعرہ یہ لگاتا ہے کہ ہمارے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تے بابے تش ہے ہی کوئی نہیں، وہ انسان کیسے گستاخی کر سکتا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی کوئی گستاخی کرے۔ تو دیکھتے ہیں ویڈیو کو، پھر اس کو اس ٹاپک پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ بات کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی اچانک جملہ نکل جاتا ہے، کوئی نادانستہ نکل جاتا ہے، کوئی سمجھانے میں 19-20 ہو جاتا ہے، تو یہ ساروں کو، یعنی جو بندہ نعرہ یہ مرتا ہو کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، اب وہ بھی اگر توہین مذہب بھگت رہا ہو، حالانکہ دوسرے فکرے سے میں اکثر ان سے کہتا تھا کہ آپ یہ دوسرا فکرہ کیوں کہتے ہیں کہ تیرے بابے تشیعی کوئی نہیں، یہ نہ بھی کہیں
تو کوئی بھی جتنا بڑا بھی بابا ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے افضل ہے، لیکن آپ یہ کیوں کہتے ہیں اس سے تقسیم ہوتی ہے امت؟ لیکن بہرحال وہ جو اختلافات تھے وہ جب آمنے سامنے ہم بیٹھ کے 2 مرتبہ انٹرویو کیا میں نے کیے، مگر آج وہ بھی اس سے محفوظ نہیں رہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ بھی خوش اسلوبی. اور اس کے بعد اسد اللہ طارق صاحب نے جو یوٹیوبر تھے جو یہ بات کر رہے تھے کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا کے اس بیان کے بعد جو ہمارے عیسائی طبقہ کے لوگ ہیں بہت ہی غیر محفوظ ہو گئے ہیں، مسلمان کو کی وجہ سے ان کی جانوں کو خطرہ ہے، تو ان کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے اسد اللہ طارق صاحب نے ان چیزوں کو سمجھایا. دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو، پھر آگے اس بارے میں بات کرتے ہیں. آپ ڈس ایگری کرتے ہیں کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے پاکستان میں، اوکے آپ یہ سامنے رکھیں، عیسائی کمیونٹی کا عقیدہ نہیں ہے. اگر انجینئر محمد علی مرزا سر عام آ کے معافی نہ مانگے تو آپ میرا نام بدل دیں. اور انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ پاکستانی عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، انہوں نے کہا عیسائیت میں یہ عقیدہ ہے. عیسائیت میں یہ عقیدہ ہے، بالکل نہ جی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا یہ وہ عقیدہ رکھتے ہیں، کیونکہ اگر وہ کہیں گے تو مسئلہ پڑ جائے گا ان کے لیے. ہی ایکچولی مینشنڈ دس. اور ساتھ ساتھ ایک جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی مسیحیوں کے جو جذبات ہیں ان کو مجروح کرنے کا مقدمہ نہیں ہے. 295C کا مقدمہ ہے، یعنی کہ بلاسفیمی اگینسٹ دی پروفٹ بارے میں، ان کے بارے میں. تو یہ جو مقدمہ ہے اس میں مسیحی تو ایک بیٹ ہے، ایک مولویوں کی بچھائی ہوئی بساط ہے، اس کے اندر یا تو قلعہ جائے گا یا وزیر جائے گا. ایسے گھوڑا کبھی کبھار رکھتے ہیں جیسے اگر آپ کھیلتے ہیں تو یہاں پر ایسے لا کے رکھا ہے کہ یہاں قلعہ ہے اور یہاں پر وزیر ہے، اور گھوڑا یہاں پر، قلعہ بچا لو یا وزیر بچا لو، تو ایک تے جائے گا. یہاں تو یہ مسیحیوں کو ماریں گے یا پھر انجینئر صاحب کو. جو لوگ یہاں پہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم عیسائیوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، تو اس ملک کے اندر ہی عیسائی رہتے ہیں، ان سے پوچھ لیں پری انجینئر یہ اسٹیٹمنٹ دینے وہ کتنے سیف تھے اور پوسٹ انجینئر اسٹیٹمنٹ دینے کتنا کو فرق آ گیا. جیسے کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، دیکھیں محمد علی مرزا صاحب نے جو بات کی وہ حقیقتاً وہ تسلیم کرتے ہیں کرسچنس کہ اگر وہ تو ہمارے نبی کو ایک سچا نبی ماننا شروع ہو جائیں تو وہ مسلمان نہ ہو جائیں. اور دوسری بات رہی یہ کہ میں نے بھی ایسے کوئی انالائز نہیں کیا کہ محمد علی مرزا صاحب کے اس بیان کے بعد کوئی ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہو کرسچنس میں، یا پھر ہم مسلم کی طرف سے کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہوئی ہو جس کی وجہ سے کہا جائے کہ جی کرسچنس انسیکیورز ہو گئے ہیں، انسیکیورز ہو گئے ہیں. کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہوئی جس پہ یہ بیان دیا جائے کہ جی کرسچنس انسیف ہیں. تو ہمیں ایسے الفاظ یوز بھی نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری جو اقلیتیں ہیں وہ ڈیمیج ہوں. اور اس پہ ہمیں بہت ہی ڈیپلی اور اس کو بہت ہی سیریسلی لے کے چلنا چاہیے، نہ کہ ایسے کسی ٹاپک پہ بات کر دینا چاہیے. اب دیکھتے ہیں جو مولانا صاحب ہمدرد صاحب ہیں انہوں نے بھی اس کے بارے میں بہت اچھا بیان دیا ہے. حالانکہ ان کے بہت زیادہ اختلافات ہیں محمد علی مرزا صاحب کو لے کر، پھر بھی ان کے اتنے معاملات ہونے کے باوجود انہوں نے یہ بات کی ہے کہ محمد علی مرزا صاحب ایسی کوئی گستاخی نہیں کر سکتے جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسی نازیبا الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. وہ ایک سمجھانے کے طور پہ ہیں، جو انہوں نے بات کی ہے وہ ایک چیز کو کاپی کیا ہے، نہ کہ انہوں نے خود بیان کیا ہے. تو دیکھتے ہیں ان کی ویڈیوز کو، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. انجینئر صاحب نے یہاں پر جب یہ کلپ میرے سامنے آیا تو میں نے کہا کہ یہ انجینئر صاحب اور ان کے چاہنے والوں سے بھی کہ اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی شان میں نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے، میں یعنی حلفیہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انجینئر مرزا صاحب حافظہ اللہ برادر عزیز وہ گستاخ رسول نہیں ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا. وہ محب اہل البیت ہے، وہ شخص ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان دے دے گا. لیکن یہ جملہ ایسا ہے کہ جس کو یہ طبقہ جو ان کا مخالف ہے اور حاسد ہے اسے بنا سکتے اور آپ اس کی وضاحت نہیں کر سکتے. میرا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی کو گستاخ رسول ڈکلیئر کروں، کسی کا کوئی حق نہیں پہنچتا. یہ بات اس کے حوالے سے تو پاکستان کے اندر بھرپور طریقے سے میں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے لیے بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ علماء کرام اور تمام مسالک کے جید علماء کرام وہاں پر تشریف رکھتے ہیں، مذاہب کے علماء ہوتے ہیں، آپ اس پر رائے کیوں نہیں دیتے؟ ملک کے اندر فتنہ فساد ہو جاتا ہے، ایک شخص کو اس کی زندگی خطرے میں ڈال دی جاتی ہے. بھائی مذہبی طبقہ وہ کسی کا بھی سر تن سے جدا کسی کو بھی مار دو، ہر ایک کے حوالے سے جس سے آپ کا فرقہ وارانہ اور مذہبی طور پر اختلاف ہے آپ کہہ دیں کہ جناب اس کو قتل کر دیا جائے. جیسے کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، جو مولانا ہمدرد صاحب تھے انہوں نے بھی بہت اچھے طریقے سے محمد علی مرزا کے حق میں بات کی اور اس چیز کو ڈکلیئر کیا کہ محمد علی مرزا صاحب ایسی کوئی گستاخی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ کوئی میرے حساب سے جو سمجھدار علماء کرام ہیں، جو بڑے علماء کرام ہیں، ان کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں محمد علی مرزا صاحب کوئی بھی ایسی گستاخی نہیں کر سکتے. تو اسی بارے میں ڈاکٹر تیمور صاحب ہیں، انہوں نے بھی اسی بارے میں بہت اچھی ڈیفینڈ کرنے کے لیے محمد علی مرزا صاحب کو اور ان کے حق میں ایک ویڈیو بنائی ہے، اور اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. جس میں انہوں نے بتایا کہ محمد علی مرزا صاحب کی جو کام تھا، ان کا ایک سٹائل تھا کام کرنے کا، ان کی وجہ سے، ان کی تبلیغ کی وجہ سے بہت سارے علماء کرام کی دکانیں بند ہو گئی، اور وہ جو تکلیف تھی دکانیں بند ہونے کی وجہ سے، ان کو یہ تکلیف بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے بس محمد علی مرزا صاحب سے جو ایک بات کی، انہوں نے وہ اس کو ہائی لائٹ کر کے کیسے ان پہ اٹیک کیا.
اب دیکھتے ہیں ویڈیو میں وہ کیا کہتے ہیں. غور کیجئے کہ ایف آئی آر میں ان پر چارج یہ ہرگز نہیں ہے کہ انہوں نے کرسچینٹی کے خلاف یا کرسچنس کے خلاف کوئی ایسی جملہ استعمال کیا جو کہ 295C کے ماتحت آتا ہے، بلکہ ان پہ ایکوزیشن یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے احساسات کو مجروح کیا ہے. اب غور کیجئے کہ یہ ایف آئی آر ہمیں وہ بات دکھاتی ہے کہ ان بلیسفیمی لاز کے ساتھ جو پرابلم ہے وہ ہے کیا. وہ پرابلم ہے یہ ہمارے بلیسفیمی لاز اس طرح سے بنے ہوئے ہیں کہ اگر میں نیت نہ بھی کروں کوئی ایسے الفاظ بولنے کی جس کے سے مسلمانوں کا کے احساسات مجروح ہوں، میری نیت بالکل ہی کچھ اور ہو بلکہ اس کے الٹ بھی ہو، پھر بھی اگر وہ الفاظ میں نے بول دیے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے میرے پہ 295C لاگو ہو سکتا ہے. دلچسپ بات یہ کہ ایون اگر آپ اس کی الٹ وکالت کر رہے ہیں، فرض کریں کہ آپ ایک آرگیومنٹ لیتے ہیں، کہتے ہیں جی فلاں فلاں بندے نے یہ بات کہی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بات جھوٹی ہے اور یہ بالکل غلط بات ہے، مگر کیونکہ آپ نے اپنے مخالفین کی بات دہرا دی ہے تو اب آپ پر بھی بلیسفیمی کا چارج لگ سکتا ہے. محمد علی مرزا کا کیس ایگزیکٹلی یہ ہے. جیسے کہ ہم نے ڈاکٹر تیمور صاحب کی ویڈیو دیکھی، اس میں انہوں نے بتایا کہ کیسے انہوں نے بھی الفاظ کاپی کیے جنہوں نے وہ 295C لکھوائی، انہوں نے بھی تو کوئی مقدمہ درج کرتے وقت الفاظ یوز کیے. اب ان پہ بھی وہ لگنی چاہیے کہ انہوں نے کیوں بولا، نکلے انہوں نے الفاظ وہ بولے تو وہ پھر ان پہ بھی 295، کیونکہ محمد علی مرزا صاحب نے خود نہیں بولا کہ وہ سمجھتے ہیں، مطلب کہ وہ کہتے ہیں، وہ انہوں نے بتایا کہ کوئی دوسرا مسلک ہے، مطلب کہ دوسرا مذہب ہے، وہ سمجھتا ہے ہمارے نبی کے بارے میں، تو اگر انہوں نے کاپی کیا تو ان پہ بھی تو لگنی چاہیے. دیکھتے ہیں دوسری ویڈیو جو کہ ڈاکٹر شہزاد صاحب کی ہے، وہ دیکھتے ہیں ویڈیو. یار میں 295C لگا ہوا ہے انجینئر مرزا کے خلاف. یہ سب کو پتہ ہے ایک ایسا الزام ہے جس میں اپنے بھی پھر ساتھ نہیں دیتے. پاکستان میں اس الزام لگنے کا مطلب کیا ہے وہی سب کو پتہ ہے، لیکن میں کافی سالوں سے انجینئر مرزا کا کام دیکھ رہا ہوں، ان کو سن رہا ہوں، ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی کی ہے. حنفی جورسپروڈنس کے مطابق بلاسفیمی کی سزا اس کو ہوتی ہے جو ہیبیچول انٹینشنل انسلٹ کرے، ہیبیچولی کرے. انجینئر مرزا کا آپ کام دیکھیں، ایک آدمی اس نے اپنی پوری زندگی اسلام کو مسلمانوں کو دے دی. ان کے آپ سارے لیکچر سنیں، وہ ایک عاشق رسول ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عزت کرتے ہیں، ان کا کتنی محبت ہے، کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں. وہ ان کی ہزاروں گھنٹوں کی ویڈیوز ہیں. ڈاکٹر شہزاد غیاث کی تو اب دیکھتے ہیں ڈاکٹر شہزاد غیاث کی ویڈیو اور اس میں کیا کیا انہوں نے بات کی ہے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں انہوں نے بھی بہت اچھے طریقے سے ان کو ڈیفینڈ کیا ہے محمد علی مرزا صاحب کو، اور ان کے بارے میں بہت ہی میرے حساب سے کہ بہت ہی اچھے طریقے سے یہ انسان ہے جنہوں نے ڈیفینڈ کیا، اور انہوں نے بتایا کہ کیسے ان کی محمد علی مرزا صاحب نے کیسے ان کی دکانیں بند کی، اور دکانیں بند کرنے کی وجہ سے یہ کیسے آگ بگولا ہو گئے، اور یہ کسی موقع کے فراق میں تھے اور یہ موقع ان کو مل گیا. اور اب ویڈیو دیکھتی ہیں اویس ربانی صاحب جو ہیں وہ کوئی مطلب کہ انجینئر صاحب کے حق میں کبھی نہیں رہے، وہ ان کا بہت بڑا اختلافات رہا ہے محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ. انہوں نے یہ جو بات کی، انہوں نے بات کی کہ جو اویس ربانی صاحب نے بات کی کہ جو ہمارے پاکستان میں 295C ہے وہ ایک گھنونا مذاق بن چکا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ کسی پہ لگا دیتی ہے، اور جس کا دل کرتا ہے کسی کو دبانا ہو یا علماء کرام نے ایک دوسرے کو دبانا ہو تو اس پہ ایسے الزام لگا کر ان پہ 295 لگا کر انہیں جیل کروا دی جاتی ہے یا پھر انہیں تھریڈ پیدا کیے جاتے ہیں. ایسے ہی پہلے مولانا طارق مسعود صاحب تھے، ان سے بھی کچھ الفاظ یوز ہو گئے، تو ہمارے جو لبرل قسم کے علماء کرام ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس پہ ریئیکٹ کیا، اور ریئیکٹ کر دینے کے بعد طارق مسعود صاحب نے اس پہ ایکسکیوز کیا اور معافی بھی مانگی. اور اس کے بارے میں دیکھتے ہیں اور کیا کیا عباسی صاحب نے اس ویڈیو دیکھتے ہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب کے اوپر ہزاروں پرچے گستاخی کے نام سے ہو سکتے ہیں اور وہ گرفتار نہیں ہوتے، سلاخوں کے پیچھے نہیں جاتے. اگر مفتی طارق مسعود صاحب کے پیچھے پرچے ہو سکتے ہیں اور وہ گرفتار نہیں ہوتے، سلاخوں کے پیچھے نہیں جاتے، اور اس طرح ہی ABC XYZ سارے پیارے لوگ، تو پھر محمد علی مرزا کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنا کس طرح کا انصاف ہو سکتا ہے؟ اور اگر محمد علی مرزا کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنا انصاف ہے تو پھر یہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. آج بھی اس ویڈیو میں کلیئر میسج دے کے میں محمد علی صاحب کی سپورٹ نہیں کر رہا، مگر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ایکشن ان کے ساتھ لیا جا رہا ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، کسی بھی طور سے جسٹیفائڈ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہی قصور کوئی اور کرتا ہے تو اس کے لیے معافی ہے، اس کے لیے ریلیز ہے، اس کے لیے توبہ کی ویڈیو اور قوانین میں شامل ہو جاتے ہیں. مگر ایک شخص کے لیے ایکسیپشنل قانون الگ ہے جو لوگوں کو یہ میسج دیتا ہے کہ یہ تو پاور ہے، یہ تو ان کی لائکنس کو کل کرنے کے برابر ہے. میرے خیال سے میری رائے کی اتنی ویلیو نہیں ہے، میں اس رائے کی وجہ سے بہت زیادہ چاہنے والوں پہ بھی شمار نہیں ہوں گا، لیکن میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس کو ایک نارمل نیو ٹرینڈ نہ بننے دوں. شاید یہ پہلا دروازہ اور اس کے بعد لائن سے اسکالر. آپ نے عباسی صاحب کی یہ ویڈیو دیکھی، انہوں نے بولا کہ اگر ہم ان کو جیل کرواتے ہیں، مطلب کہ ان کے پہ کوئی ریئیکشن کرتے ہیں، کوئی ایسا کرتے ہیں، تو جو محمد علی مرزا صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہم سے یہی سوال کریں گے کہ جب آپ کے طارق مسعود صاحب نے یا پھر دوسرے علماء کرام نے
गलती से, मैं कभी भी नहीं ये बोलूँगा कि उन्होंने जानबूझ के कोई ऐसी गुस्ताखी की, गलती से कोई ये वाले अल्फाज बोल दिए थे नाउज़ुबिल्लाह, तो उनको क्यों नहीं जेल हुई? इस पे वो की एक सोचने वाली चीज़ है। हमारे जो मौलाना कामरान साहब है, उन्होंने भी इस पे के बारे में एक वीडियोस बनाई है, उसको देखते हैं, जिसने एक प्रॉपर तरीके से इनको समझाया है और देखा है इस बारे में। हम इस वीडियो को देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा सवाल जो बहुत तफसील तलब है वो ये है कि एक कलीमा गो इंसान है पहले भी और उस अमल के बाद भी वो इस्लाम से मुतमईन है, इस्लाम पर रहना चाहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, नमाज़ें भी पढ़ रहा है, अजान का भी कायल है, अजान भी सुनता है, देता है, ये सारे जो शियार इस्लाम के वो उसका कायल है। अगर किसी से ऐसी कोई बेएहतियाती हो जाती है, ज़बान से कलिमात ऐसे अदा हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो क्या उसको फ़ौरन काफिर और मुर्तद करार दे देना, वाजिबुल कत्ल करार दे देना, ये इस्लाम का शेवा है? या देखिए, हमें फिर कुरान पाक से रहनुमाई लेनी है। कोई भी कलीमा गो शख्स हो, मुबल्लिग है, वो दीन की दावत देने वाला है, वो तो एक अलग बात होगी ना, उसका तो हम कहेंगे मर्तबा बुलंद हो जाता है। एक आम शख्स भी है, आम मुसलमान भी है, कलीमा गो है, मुझे आखिर हद तक जाना है हुस्न ज़न रखते हुए, उससे कोई गलती हो रही है, हम गलती बताएंगे, सर ये गलती हो रही है आपसे, सर ये आपका लहजा ठीक नहीं जा रहा है, सर ये अल्फाज आपके अच्छे नहीं जा रहे, लेकिन मैं उसके दिल के अंदर झांक कर फतवा नहीं दे सकता कि ये काम इसने गुस्ताखी की नीयत से किया है, क्योंकि वो कलीमा गो है। और किसी भी शख्स का कलीमा गो होना सबसे बड़ा करीना होता है कि मैं उसके दिल के अंदर झांक करके ये ना मुतय्यन करूं कि इस शख्स ने गुस्ताखी की नीयत से ही ये जुमला बोला है। लिहाजा ऐसे जो जुमले होते हैं जिसके अंदर बेइख्तियाती हो जाती है कि इंसान ऐसे अल्फाज का चुनाव नहीं कर सकता, ना कर पाया जो अच्छे अल्फाज हैं, तो वहां तंबीह करनी चाहिए, सख्ती के साथ भी तंबीह करनी चाहिए, नरमी के साथ भी करनी चाहिए। जो मौलाना कामरान साहब हैं, उन्होंने बोला कि जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जो अल्फाज यूज़ किए हैं वो अल्फाज का चुनाव गैर मुनासिब है, लेकिन उनकी बात जो है ये इतनी नहीं है कि उनके 295C लग जाए। और इनके बारे में ये भी नहीं हो सकता कि जिन्होंने किसी की मसले के बारे में कोई ऐसी बात की समझाने के मामले में, तो उस पे 295C लग जाए। इन चीज़ों को हमने से सोचना चाहिए और देखना चाहिए। और तारक मकसूद साहब ने भी इसके बारे में बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, वो भी मैं आपको लास्ट पे दिखाऊंगा सबसे, वो देखना। तारक मकसूद साहब ने जो बात की है, उन्होंने बोला है कि भाई ये जो हमारे लिबरल किस्म के जो हमारे उलमा कराम है, छोटे छोटे उलमा कराम है, मैं ये सोचता हूँ कि जो बड़े उलमा कराम है वो कभी भी ऐसी छोटी छोटी बातों पे जो या फिर छोटी छोटी गलती पे एक दूसरे को रोको, लेकिन ऐसे भी ना कि 295 लगवा दी जाए, उन पे अलग अलग अल्फाज यूज किए जाएं, उनको इस चीज़ों को गलतियों को हाईलाइट कर दिया जाए, लेकिन ऐसे ना कि उस पर कोई ऐसी 295 लगा के गुस्ताखे रसूल का फतवा लगा के जेल करवा दी जाए। और ये हमारे जो लिबरल किस्म के हमारे उलमा कराम हैं या फिर लोग हैं, उनको भड़का के। और तारक मकसूद साहब ने इस बारे में बहुत ही डीपली बात की कि हमें इन चीज़ों को, इन कवानीन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना चाहिए। और मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को इन चीज़ों पे ये 295 नहीं लगती और इनको रिलीज़ किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।